بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ دوستو، جب آپ کو لگتا ہے کہ میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ پورے کیوں نہیں ہوتے، ایسا کس انسان کی تمنا نہیں ہوگی کہ جو میں اچھا خواب دیکھتا ہوں۔ خواب ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی چاہت کو ہی دیکھ رہے ہوں۔ کچھ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننے کے، بڑے ہو کر انجینئر بننے کے، طرح طرح کے انسانوں کے اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں، عمرہ حج کرنے کے۔ اکثر لوگ خواب میں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، خواب میں حج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو خوش قسمت ہیں جو خواب میں عمرہ اور حج کرتے ہیں۔ سمجھ لیں ایک قسم کا اللہ پاک نے ان کو بلا لیا ہے اپنے در پہ۔ اور جن لوگوں کے ایسے سے خواب بھی ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے ڈاکٹر انجینئر بننا، یہ جائز ہے۔ ہر انسان، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہی بنے۔ اور جب ہم یہ خواب دیکھتے ہیں اور جب ہمارا خواب ختم ہوتا ہوگا، یقیناً دل بھی ٹوٹتا ہوگا، لیکن آپ دل چھوٹا مت کرے، محنت کرے، دل لگائیں۔ ہر کام میں جو آپ کا دل کرتا ہے اس کام میں محنت کرے۔ اللہ پاک اس ذات پر جتنا آپ یقین رکھو گے، اگر آپ یقین کر کر محنت کرو گے تو رب تعالیٰ کی ذات کن فرما دے گی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے کن نہیں فرماتا جو ہاتھ پہ ہاتھ تھامے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر آس لگائے رکھتے ہیں۔ دوستو، جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زورے بازو پر۔ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس تو ضرور ہوتا ہے لیکن لباس میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اللہ ایسے خواب کیوں دکھاتا ہے جو پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، وہ تو تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تم کو تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعائیں سنتا ہی نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو وہ تم کو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ پھر یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ جیسے یہ دن پلک جھپکتے ہی رات میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی وہ غم پلک جھپکتے ہی خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی اللہ پاک کی رحیم اور کریم ذات ہے اس کی۔ یاد رکھو زندگی ایک آزمائش کا نام ہے اور اس وقت ہم اس آزمائش میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ایسی آزمائشوں سے بچائے جس کے ہم قابل نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں پر پورا اترے جس پر وہ ہمیں ڈال دے۔ اور ایسا کوئی پل نہیں یہاں جو آزمائش سے خالی ہو، بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم اس کے کتنے شکر ادا کرتے ہو، اور اس کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، کتنی راہ میں خرچ کرتے ہو اور کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اور کبھی وہ لے کر بھی آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے تم صبر کتنا کرتے ہو اور اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہو۔ معجزے ہر جگہ ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو معجزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ یقین ہے یہ ہر ممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے۔ جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بھی بناتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، اللہ ان کو کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کی کوئی موڑ نہیں سکتا۔ تم دعا کے لیے خود ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو اور اب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھنے ہی نہ دیتا اگر اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی۔ وہ تو کبھی بھی تمہارے ہاتھوں کو اٹھنے کی بھی توفیق نہ دے۔ جس طرح تم سمجھتے ہو کہ وہ دعائیں نہیں قبول کرتا، اس نے قبول نہ کرنی ہوتی تو تمہارے یہ ہاتھ بھی نہ اٹھتے۔ دوستو، جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا پھر تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب وہ ایک راہ کو بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 10 اور راہ کھول دیتا ہے۔ مایوس مت ہو دل سے،
نکلی ہوئی ہر دعا یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے خواب پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ڈور ٹوٹتی ہے جب اللہ سے تو دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے، اور اگر تم روکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی، مگر ناممکن نہیں۔ انتظار ضبط کا صلہ ہر انسان کو مل کر رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں تسلیم کر لو۔ عطا کرنے کے طریقے اللہ کے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ دعائیں کبھی رد نہیں کر سکتا۔ بے سکونی کو تم سزا ضرور سمجھتے ہوگے، لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ جب وہ تم کو چن لیتا ہے تم اس کو تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جب تمہاری پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تم بہت پریشان ہونے لگ جاتے ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی مسائل ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی توقع ہوں گے کہ جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو ان پریشانیوں سے محفوظ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو خوش رکھے۔ یہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توقع ہوں گے۔ آج کل نوجوان موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ حد سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کو نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر ایک چیز کو کا مطلب الٹا لیتے ہیں، کسی چیز کو ٹھیک سے نہیں سوچتے۔ اگر ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان، اچھا خاصا بولتا ہوا انسان چپ نظر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی بات کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے چپ ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان چپ کر روتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں، رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا ہوا تنہائی میں نظر آئے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنے کا اس کا دل ہی نہ کر رہا ہو۔ ہماری سوچ اس حد تک نیگیٹو ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو پھر بھی ہم کیا سوچتے ہیں؟ ذہنی دباؤ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلا ایسے لوگ بھی خود ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمارا یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بس چھوڑ دو، خیر ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتا، یہ تمہارا ایک چھوٹا سا جملہ جو تم نے کہہ دیا ہے اس شخص کے لیے جو تنہا تھا، اکیلا تھا، رو رہا تھا، اس شخص کے لیے تم نے یہ بات کہہ دی کہ کوئی بات نہیں، اس شخص کی تمہیں کیا پتا، اس شخص کی آخری امید بھی توڑ دے گا یہ تمہارا چھوٹا سا جملہ، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور اس نے ہمیشہ سے اپنے منہ پر کوئی بات نہیں کا خیر ہے، چھوڑو، اس چیز کا ٹیگ لگا لیتا ہے وہ انسان، کیونکہ وہ شخص سمجھ جاتا ہے میرا یہ رونا، میرا یہ پریشان ہونا ایسے شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس کی کسی چیز سے بھی، نہ ہی اس کے رونے سے، نہ ہی اس کی تنہائیوں میں پریشان ہونے سے۔ تو خود سوچیں، اگر ہم کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے تو کوئی ہمارا کیا بھلا سوچے گا؟ اپنی خود کی ہم مرضی چلا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی دوسرے کی مرضی دیکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ شخص اپنی پریشانیوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ آخر میں ذہنی دباؤ ہی بنتا ہے، جسے ہم کہہ دیتے ہیں ذہنی دباؤ ہے، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر اچھی اور بری چیز انسان کے لیے نارمل ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری سوچ کافی آگے جا چکی ہے۔ ہمارے پرابلم کیا ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ تر؟ میرے پاس گھر نہیں ہے، میری کوئی اچھی جاب نہیں لگ رہی،
میری تنخواہ بہت کم ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہر ایک گھر کی پرابلم ہوتی ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ ٹینشن، یہ جو ہم نے اپنے دل میں ٹینشنیں لے لی ہیں، جو ہماری زندگی میں ہم سب کو تنگ کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹر ریلیز مفلوج کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگ، ان کے مزاج کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم تو بس کھلا رہے ہیں، ہم ان کو پلا رہے ہیں، یا سب سے اہم بات کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، تو بس ہوگا یہ فرض پورا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم اپنے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر سوال ہی نہیں کرتے اور بس ایسا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ خاموش ہو کر رو رہے ہو، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں تم خاموش ہو، کیوں تم رو رہے ہو، یہ بھی نہیں ہم پوچھتے۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھ سکتے، بلکہ ہم لوگ ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں۔ کسی خاتون نے کہا، جب میں 19 برس کی تھی، مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیا تم کو پسند ہے، اس لیے اب میں کسی کو بتانا نہیں پسند کرتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو خود ذہنی طور پر معذور بنا دیتے ہیں، اور بعد میں ہم خود بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں اور ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن خود کبھی نہیں پوچھتے۔ ہر شخص اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے تصویر لینا چھوڑ دی، کسی نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کوئی محبت نہیں کر رہا، کوئی محبت قبول نہیں کر رہا، کسی کو خوشی نہیں پسند، اور کوئی دوستوں سے نہیں ملتا۔ عجیب وقت آ گیا ہے دوستو۔ انسان کو ہمیشہ خود پر محنت کرنا چاہیے، اور خود پر محنت کرتے ہی رہنا چاہیے، اور خود میں تبدیلی لاتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں چند چیزوں کو شامل کرنے سے آپ خود دیکھو گے اپنے آپ میں تبدیل ہوتا، سکون پاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ سب سے اپنا اسکرین ٹائم ختم کریں سب سے پہلے تو۔ یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل کو ہر وقت اٹھا کر استعمال نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کبھی بھی اپنا کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ اچھے اور برے کام میں کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر مت ہونا۔ نیگیٹو سے خود کو دور رکھیں۔ جس حد تک ہو سکے اچھے لوگوں سے گزارا کریں اور اچھی سوچ سوچا کریں۔ اچھی سرگرمیوں میں خود کو ملوث رکھیں۔ دن میں کچھ وقت اپنے لیے بھی گزاریں، جس میں اپنا مائنڈ فریش کر کے اپنے آپ سے باتیں کریں اور ریلیکس ہو جائیں۔ اچھے دوست بنائیں، وقت با وقت دوستوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ نماز اور تلاوت قرآن کی ہمیشہ سے پابندی کرتے رہا کریں۔ صبح کی سیر و تفریح اور رات کی چہل قدمی ضرور کریں۔ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی کریں۔ کھانے کے وقت اسکرین کا استعمال یعنی موبائل کا استعمال کبھی نہ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے گناہوں کی معافی اور سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اپنے قریب کے لوگوں کو تحفے دیا کریں، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ لوگوں کے دل کھول کر تعریف کیا کریں۔ جتنی چادر دیکھیں اتنا پاؤں پھیلایا کریں۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور سنبھال کر رکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اچھا انقلاب آئے گا اور اچھا وقت آئے گا، یہ اللہ پاک کا تم سے وعدہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جب تم کسی کے لیے غم زدہ ہو جاؤ تو اس میں اللہ کا کیا جواب ہے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے راتوں کے اختتام کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے
کہ اب ہم اس درد سے باہر کبھی نہیں نکل پائیں گے اور اسی درد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستے بنا ہی دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہمارا ایک اچھا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ توکل ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو وہ کبھی اس دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے غنی بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا دے، فقیر کو غنی بنا دے، تمہاری سوچوں کو ایک منٹ میں بدل دے۔ وہ چاہے ایک سیکنڈ میں کیا ایک سیکنڈ سے پہلے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری آنکھ جھپکتے ہی اس دنیا کو وہ اندھیرے میں لا دے، اس دنیا کو اندھیرے سے روشنی میں لا دے۔ اس چیز میں اللہ کی ہر ایک حکمت ہے۔ تو پھر سوچو، جو دعا تم اپنے لیے کرتے ہو وہ اللہ نے ایک بار بھی قبول کر لی، تم غنی کیا وہ تم کو فقیر سے بھی بادشاہوں کے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی سبحان اللہ کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا۔ جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکا تو انسان کیا چیز ہے؟ وہ چاہے چلتے انسان کو بستر پر بھی لٹا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ وہ چاہے لیٹے ہوئے انسان کو، بستر پر پڑے انسان کو چلا بھی سکتا ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہوگے اور تم کو لگتا ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ دوستو، دعا میں دیری لگتی ہو تو کبھی یہ مت سوچا کرنا کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے تم نے تھام لینا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھا لینا ہے۔ رب کائنات نے تمہاری بات پہلی بار میں ہی سن لی ہے۔ جب تم نے پہلی بار اس دعا کو مانگا تھا تو اللہ نے تمہاری دعا تب ہی سن لی تھی۔ انتظار بس اللہ کے کن کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ صرف تھوڑی دیر اور، تھوڑا سا وقت اور، کچھ وقت اور اللہ تم سے مانگ رہا ہے وہ وقت جو تم قیمتی وقت الٹے کاموں میں لگا دو یا کسی اور چیزوں میں لگا دو، وہ اللہ تم سے وقت مانگ رہا ہے۔ وہ وقت کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ یہ دنیا تمہارے حوالے کر دے گا۔ اس دنیا میں جو تمہاری چاہتے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ کائنات کا مالک بھی تم سے وقت مانگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ جس کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا کہ اس رب کائنات نے بھی وقت بڑھا دیا تمہارا۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھنا، دعا سے دعا جب دعا قبول ہوتی ہے، دعا سب سے پہلے تو اس شخص کے گناہوں کو جلد معاف فرماتی ہے جو دیر سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دیر کے وقت سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اس شخص کو عطا کر دیتا ہے کہ دیر والا جب اپنی دیر سے دعا قبول ہونے کو یاد کرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے یہ اللہ نے مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے اللہ نے صبر کے امتحان سے دیا ہے، تو یقین جانے اس شخص کی یہی تمنا ہوگی، کاش کہ جب میں مصیبت میں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت اور بڑھا دیا ہوتا اور مجھے اس سے دگنا ملتا۔ اور جو شخص زیادہ دیری میں اللہ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں کے تخت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔
لہٰذا اگر انسان کو جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے یہ میرے صبر کے وقت کے مطابق اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ انسان یہی سوچے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ نے میرا وقت تھوڑا سا اور بڑھا دیا ہوتا، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کو میں نے اور دے دیا ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول ہونے کے بعد بھی وہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، وہ تب بھی تمہیں آزما رہا ہے، وہ پہلے بھی تمہیں آزما رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہ تمہیں آزماتا رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا میں تم قائم ہو، وہ تب تک تمہیں آزماتا رہے گا۔ آخر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی چھوڑ دینی ہے، اور اس وقت بھی یہ جو تم نے اللہ کو دیا ہوا وقت ہے مقرر، یہ مقرر وقت بھی تمہارے کام آئے گا۔ جو دنیا کا مال ہے وہ تو دنیا میں رہ ہی جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ میزان میں دیکھے گا جب تو اتنی نیکیاں، اتنا اجر، اتنا ثواب ہوگا کہ وہ شخص دیکھنے والا اتنا حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو نہ کبھی اتنے روزے رکھے، نہ میں نے تہجد پڑھی، نہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کو ایک کانٹا بھی لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب اس شخص کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری کس وجہ سے آئی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں اتنا اجر کیسے آیا ہے، جب اس شخص کو بتایا جائے گا کیونکہ فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر سے کام لیا، تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تم کو کسی شخص نے برا بھلا کہا، اس پر جو تمہیں تکلیف ہوئی اور تم نے صبر سے کام کیا، صبر کا سہارا لیا، تو یہ سارا وجود زیر و زبر ہے۔ تو اس شخص کی یہی تمنا ہوگی، کاش اللہ نے مجھ پر ساری زندگی مصیبت ہی رکھی ہوتی، اللہ نے مجھے کبھی خوشی نہ دی ہوتی۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں صبر سے بڑھ کر وزنی اور کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ کچھ ہماری صبر کی نیکیاں تھی، اور جو کہ آپ کبھی کبھار ایسا بھی ہماری زندگی میں وقت آتا ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے غم زدہ ہو جاتے ہیں، کسی انسان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص ہمیں اپنا قیمتی وقت نہیں عطا کرتا، اس وجہ سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو اس کی چاہت، اس کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے قدموں تلے بھی رول دیتا ہے۔ اللہ ایک کن چاہے، اس کے ایک کن کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو انسان کیا چیز ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے تو کن فایا کن ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جتنی بڑی مرضی یہ دنیا ہے، یہ دنیا اس کے کن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے کن کے بغیر ہمارا چلنا پھرنا، ایک ایک قدم بڑھانا بھی اس کے کن کے تابع ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا، بیٹھنا، بولنا، یہ اللہ پاک کے کن سے ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کن فرما دے تو ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارا چلنا کیا، ہم اچھے خاصے جتنے مرضی ہم شیر بن جائیں، ہم بستر پر آ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک کن ہو تو وہ ایسے ہی معذور انسان کو ایک منٹ میں بھگانا شروع کر دے، دوڑنا شروع کر دے انسان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مصیبت، تکلیف، دکھ اور پریشانی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا پکڑ کا عذاب کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا دکھ اور درد جسمانی طور پر دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، مگر روحانی کیفیت کی صورت میں اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کے وقت بندے کی طبیعت اپنے رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف مائل ہو اور بندہ اپنے خالق و مالک رب سے گلے شکوے سے بچار رہے، تو یقیناً یہ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش کی صورت ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ آزمائش میں بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب بندے کو مصیبت کے وقت اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو اسے اس بات کا ادرک ہونا چاہیے
کہ بے شک میں خطار کار اور گناہ گار ہوں، لیکن میرے کریم اور رحیم رب نے میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ تم میں نے اپنی بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، مگر تم پھر بھی میری اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ذرا میرے بندے کی طرف دیکھ کہ میں نے اس سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی، مگر میرا وہ بندہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میری یاد میں پہلے ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مگن ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان مجید سب سے بڑھ کر لسانی عبادت ہے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا جب بندہ کسی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی یا غم میں گھر جائے، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ وہ اذکار جو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ہمارے سلف صالحین بزرگان دین سے منقول ہیں، ان کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ کلمہ طیبہ کا روزانہ ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دلوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنتا ہے، بلکہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، بندے کے گناہ بھی زائل ہوتے ہیں اور بندے کے درجات بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجیں، نیز استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے بندہ اپنے وجدان کے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے تو انسان کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور دل کی گندگی کو استغفار سے دھو سکتا ہے۔ استغفار وہ نور ہے جو گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، مسلمانوں تم سب کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ استغفار اس طرح کریں کہ گناہ جھڑتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ دوستو، جسے اللہ نہ ملا اسے کیا ملا؟ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بیان بڑا اہم اور قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ وہ تو اللہ کو جانے، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو اسے کچھ بھی نہیں ملا، اگر اسے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ جو انسان اپنی روح کو اللہ سے توڑ لیتا ہے، ساری کائنات سونا چاندی بن کر اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص ناکام ہے۔ یہ انسان دل کی دنیا کا ویران انسان ہے، سوائے اللہ کی یاد کے کوئی چیز نہیں جو دل کو سکون دے۔ بھاگے دیکھو، دوڑ کے دیکھو، سب کچھ کر کے دیکھ لو، اللہ سے کٹ کے دیکھو، چین نہ آئے تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔
اور اللہ پاک سے مل کر دیکھ لو، اسے اپنا بنا کے دیکھ لو۔ پھر اگر روح میں کوئی خلارہ رہ جائے یا سینے پہ کوئی داغ رہ جائے، دل میں کوئی حسرت رہ جائے، تو پھر بھی مجھے آ کر پکڑ لینا۔ اللہ جسے ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اللہ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی طلب ایسے ہے جیسے روٹی اور پانی کی طلب ہوتی ہے۔ جسے روٹی نہ ملے تو بے قرار ہو جاتا ہے، پانی نہ ملے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روح کو اللہ نہ ملے، اس کی بے قراریوں کا سوائے اللہ ملنے کے کوئی علاج نہیں۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دوستی کرنے کا انعام جو مقرر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آئندہ کل میں اللہ نے حقیقی زندگی کو چھپا رکھا ہے۔ آدمی ملک چاہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے صلح کر کے آ جا، تجھے ایسا ملک دوں گا جس سے کوئی چھین نہ سکے گا، جس کو پھر زوال کوئی نہیں۔ یہ ملک تو چھوٹنے والا ہے، اس ملک کو زوال کوئی نہیں۔ تجھے جوانی دوں گا، ایسی جوانی کہ جس میں بڑھاپا ہرگز نہیں۔ تجھے زندگی دوں گا، ایسی زندگی میں موت نہیں۔ تمہیں ایسا رزق دوں گا جس کے پیچھے فکر کوئی نہیں۔ تمہیں ایسی صحت دوں گا جس کے پیچھے بیماری کوئی نہیں۔ یہ زندگی یہاں نہیں بن سکتی، یہ زندگی اللہ نے آگے کل میں چھپا رکھی ہے۔ آدمی چاہتا ہے میرا سب کچھ یہیں دنیا میں پورا ہو جائے، ہر جائز و ناجائز پورا ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہی ممکن ہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جب تمہارے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہوتے تو اپنے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں، اوپر سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہدایت دیں گے لیکن اندر ہی اندر سے اگنور کریں گے۔ دوستو، جب سب یہ کہتے ہیں یہ مر گیا، یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا، تب اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مسکراتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، لو اب تو شروع ہو گیا۔ لوگوں نے مٹا دیا لیکن میں نے شروع کر دیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کے حکم کے بغیر کہ یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا؟ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ختم ہو سکتا، ایک نقطہ بھی نہیں ختم ہو سکتا۔ انسان کیسے ختم ہو جائے گا؟ بڑے سے بڑے پہاڑ وہ تک نہیں ختم ہو سکتے۔ بڑی سے بڑی چیزیں جو ناممکن سے ممکن ہے وہ کر سکتا ہے، تم کیسے ایک انسان کو ختم کر سکتے ہو؟ دوستو، ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا وقت بھی ضرور آتا ہے جب اس کے اپنے بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور یقیناً ایسا آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوا ہوگا، اور ایسا کئی بار آیا ہوگا ایسا وقت آپ لوگوں کی زندگی میں بھی۔ مصیبت کے وقت تو اصل میں انسان کا امتحان ہی وہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اپنے منہ سے نکلے الفاظ سے انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا وہ کتنا اچھا ہے۔ حقیقت میں اگر کسی خاص وقت پر وہ آپ کو اہمیت دے تو پتہ چلتا ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے، کسی آسان وقت میں نہیں پتہ چلتا۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو تو لاکھوں انسان اس دنیا میں بن جاتے ہیں، اور لاکھوں انسان آپ کو اچھا بن کر دکھائیں گے۔ باتیں انسان لاکھوں کی کر لیں گے لیکن کام ایک آنے کا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اصل میں ہر بار انسان کا بھی قصور نہیں ہوتا، کئی بار انسان کے دل میں لالچ ہوتا ہے، اگر میں اپنی ویلیو رکھوں گا تو عزت نہیں ملے گی، اگر میں کسی اپنے کی ویلیو رکھوں گا کیونکہ وہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹیلنٹ نہ ہونے کی وجہ سے غیر میں ٹیلنٹ ہے، عزت ملے گی، تو وہ اپنا بھی غیر کو عزت دینے لگ جاتا ہے۔ تو تب بہت بری طرح دل ٹوٹتا ہے جب اپنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیر کو عزت دے دیتا ہے ہماری جگہ۔ لیکن یہ بھی کئی بار ضروری ہوتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انسان اپنے ایسے خاص بندے کا دل توڑ دیتا ہے
شاید وہی انسان نے اسے زندگی میں سہارا دینا ہوتا۔ اس لیے دوستو کسی بھی چھوٹی سی بات پر اپنے کو اگنور نہ کریں۔ اگر تمہارے اپنے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کی خاطر تم کسی اور کو اہمیت دو، کیونکہ جس کو تم اہمیت دے رہے ہو وہ چند وقتی طور پر تمہارا ساتھ دے گا اور کچھ دیر بعد وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ ایسے انسان کو اپنی غلطی کی وجہ سے کھو دیتا ہے۔ سوچتے تو سب ہوں گے آخر ایسا کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں نے تو اہمیت دی تھی لیکن جہاں مجھے دینی چاہیے تھی وہاں ہی کسی دوسرے کو کیوں اہمیت دے دی، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ماجرا ہر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن 80% لوگوں کی زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے، اور لوگ جانتے ہیں غیر تو غیر ہے، آخر اور کتنی دیر وہ دوسرے کا ساتھ دے گا۔ جس انسان کو تم نے اہمیت نہیں دی اسے تو تم نے کھو دیا، اب دوسرا جس کو اہمیت دی، کیا تم کو پورا یقین ہے اب وہ ساری زندگی تمہارے کام آئے گا؟ اللہ ہمیشہ انسان کو آزماتا ہے ایسے وقتوں میں کہ اللہ کتنا رحمان رحیم ہے، وہ تو چھوٹے کو بھی کافی اوپر تک لے جائے، لیکن صرف کچھ پل کے لیے اللہ کی بھی آزمائش ہوتی ہے، پھر اس انسان کے لیے معجزات کے دروازے ہمیشہ کے لیے۔ کیا اللہ پر بھی تم کو بھروسہ نہ تھا؟ کیا اللہ پر تم کو بھروسہ نہ تھا کہ میں اپنے کو عزت دوں گا، میری عزت کم نہیں ہوگی؟ اپنی عزت کا دوستوں محفل پر بیٹھنے سے آپ کی عزت نہیں کم ہو سکتی، بلکہ کسی غیر کو عزت دینے سے کم ہو سکتی ہے، اور ایسے غیر کو جو تم کو کچھ سمجھتا بھی نہ ہو اس کو ایک ٹیلنٹ کی وجہ سے عزت دینے سے آپ کی عزت ضرور کم ہوگی۔ یاد رکھنا، اور جس انسان کی دل آزاری آپ نے اسے کھو دیا وہ چاند اب آپ کو بلب کی روشنی بھی میسر نہیں کرے گا۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے کی دل آزاری نہ کرو اور مت اس کو اہمیت دو جس کی زندگی میں آپ کی قدر نہیں۔ لیکن ایسا جن لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے وہ بھی دل چھوٹا مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے رب کریم تم سے آزمائش لے رہا ہو، تمہارا رب تم سے آزمائش لے رہا ہو کہ تم صبر میں کتنا صبر کرتے ہو۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تاریخ اپنا رخ ضرور بدلتی ہے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی ضرور آئے گا، اگر تو تم اس صبر کے امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہو تو اللہ پاک تمہیں ضرور اس کو رونگتے ہوئے دکھائے گا، اور اللہ تاریخ کو ضرور ایک دفعہ دہراتا ہے زندگی میں۔ یہ میری بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، اللہ پاک تاریخ کو ضرور گھماتے ہیں، لیکن اگر آپ بدلہ لے لو گے، ٹائم سے غصہ کر لو گے تو پھر وہ وقت آپ کو نہیں میسر ہوگا۔ اللہ پاک جب کچھ آپ کو نہیں دیتا تو وہ ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اس صبر کے امتحان سے پاس ہو جاؤ گے تو میں جانتا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا ہے وہ تمہیں 70 ماؤں کے برابر ہی پیار دے گا اور بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔